بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 7، آیت نمبر 57-58۔ مذکورہ آیتوں میں اس ایذا کا ذکر ہے جو مخالفین اسلام، مشرکین، منکرین، منافقین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی تھی، جس میں جسمانی ایذا بھی داخل، جو مختلف اوقات میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی تھی اور دین حق میں، تبلیغ حق میں رکاوٹ ڈالتے تھے، ابو لہب کی بیوی کی طرح جو کانٹے بچھاتی تھی، یا طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجروح، زخمی ہونا، پاؤں سے خون بہنا، یا خندق کے موقع پر۔ اور اس ایذا میں وہ زبانی ایذائے بھی داخل ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان کی ایذا یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جو وقتاً فوقتاً طعن و تشنیع کی صورت میں ازواج مطہرات پر بہتان تراشی اور ساحر، شاعر وغیرہ وغیرہ کے القابات سے پکارتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیات کے شروع میں جو ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان بدبختوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو ایذا پہنچانا کسی کے مجال میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اس ایذا کا مصداق وہ اقوال ہے، وہ افعال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ بعض لوگ حوادث، مصائب، مشکلات کے وقت زمانے کو برا کہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، میں زمانہ ہوں۔ یا شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک۔ اس طرح کی روایات کہ اللہ کے لیے شریک بنانا اور اللہ کے لیے اولاد متصور کرنا، دعویٰ کرنا، یہ مصداق ہے اللہ کو ایذا کا۔ حضرت الاستاذ مولانا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ کو ایذا کا مطلب اور مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے روکنا مقصود ہے، اور اس حوالے سے اللہ کی طرف سے شدید وعید نازل ہے۔ مگر ایذائے رسول کو ایذائے اللہ کے عنوان سے تعبیر کیا، کیونکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا، دکھ، درد پہنچانا، رسول اللہ تعالیٰ کو درد پہنچانا ہے۔ اور اس کی دلیل عبداللہ ابن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم
ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ یوشک ان یأخذ رواہ الترمذی۔ اس طرح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ آیات مذکورہ کے شان نزول کے حوالے سے روایات متعدد ہے۔ بعض روایات کے مطابق صدیقۃ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان لگایا تھا منافقین نے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت میں ہے کہ جس زمانے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت باندھا گیا تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے گھر میں یہ منافقین جمع ہوئے اور اس بہتان کو پلانے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے ایذا پہنچا رہے ہیں، اور روایات میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت کچھ منافقین نے طعن کیا تھا، تو اس حوالے سے آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کے ایذا پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات میں عیب نکالنا، صراحتاً ہو کنایتاً ہو، آیات کے روح سے دنیا اور آخرت پہ اس پر لعنت ہے اور آیات کے روح سے کافر ہے، کما قالہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری فی تفسیر المظہری۔ دوسری آیت میں عام مومنین کو ایذا پہنچانے کے حرام ہونے کا ذکر ہے کہ کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے کسی قسم کی ایذا پہنچانا، دکھ پہنچانا یہ حرام ہے، موجب لعنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم رواہ الترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، مومن تو وہ ہے جس سے لوگوں کے اپنے خون اور مال کے معاملہ میں محفوظ ہو، مامون ہو۔ تو لوگوں کے مال جان عزت کے تحفظ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو آپ کے ماحول میں، معاشرے میں، ریاست میں جو شہری ہے، ذمہ ہے، بے شک غیر مسلم ہے، تو اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا بھی، مال و جان کی حفاظت بھی ضروری ہے بحیثیت مسلمان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وأعد لہم، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذابا مہینا، ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں مسلمان مردوں کو،